السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو 4P گروپ کی طرف سے میرا بہت بہت سلام۔ آج میں اسپیشلی ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا پورا، اور بڑا زبردست میسج ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو تھوڑے سے اپنے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ میسج میں نے بڑی سوچ سمجھ کے اور بڑی کہہ لیں کہ تدبر کے بعد یا ایک فیلنگ آئی ہے مجھ میں کہ میں نے یہ میسج جو ہے وہ اپنے ویورز کو دینا ہے۔ یہ میسج بیسیکلی ایک ایسے شخص کے لیے ہے جو اپنی زندگی کا قیمتی وقت آپ کو دیتا ہے، ایک ایسے شخص کے لیے ہے جو اپنی خون پسینے کی جو کمائی ہے وہ آپ پہ لگاتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے جو اپنی پسند کو چھوڑ کر، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور ایک ایسے شخص کے لیے جو نہ دیکھتا ہے دھوپ، نہ گرمی، نہ سردی، نہ تکلیف، نہ پریشانی، سب چیزیں وہ اپنے سر پہ لیتا ہے اور آپ کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ سیکریفائز کرتا ہے، جس کو آپ یا میں اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتہ، وہ پرانے دور کا رہنے والا ہے، اسے ماڈرن چیزوں کا نہیں پتہ، اسے آج کے طور طریقے نہیں آتے۔ ایک ہے وہ شخص جس کے بارے میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ آج کے دور میں ایڈجسٹیبل نہیں ہے، ایسا شخص جس کے بارے میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ دنیا کے معاملات کو نہیں اچھی طرح سمجھتا، وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں اس کی ایگزامپل ایسے دوں گا کہ اگر ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہو اور ایک جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، تو دونوں کے ویژن میں بڑا فرق ہوگا۔ جو شخص پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا ہے وہ بڑی محنت، لگن اور مشقت کے ساتھ اوپر پہنچا ہے، اور ایک جو نیچے بیٹھا ہے اس کا ویژن بڑا چھوٹا ہے، وہ چھوٹے سے ایریا کو مانیٹر کر رہا ہے۔ جو پہاڑ پہ بیٹھا ہے اس کا جو سراؤنڈنگ ایریا وہ بہت بڑا ہے، دونوں کے ڈیسیژن میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ لہٰذا آپ اس شخص کی قدر، اس شخص کی جو زندگی ہے اس سے لرن کریں، سیکھیں۔ یہ شخص ہے جس کو ہم عام زبان میں والد کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا باپ کہتے ہیں، فادر کہتے ہیں، ابو جی کہتے ہیں، ابا جی کہتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے، اس کی زندگی کے جو زندگی کے قیمتی لمحات ہیں وہ ہماری زندگی پہ قربان کر دیتا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ ناراض ہے تو میں ناراض ہوں۔ یعنی اللہ کی ناراضگی کے بعد نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ کوئی چیز، سب چیزیں بے معنی ہیں۔ لہٰذا والد کی آپ نے قدر کرنی ہے، اور والد کی رضامندی ہر فیصلے میں لازمی دینی ہے۔ یہ والد اتنا قیمتی ہے کہ میری اپنے والد صاحب کے سامنے اتنی اوقات نہیں ہے کہ اگر جس قطرے سے، خون کے قطرے سے میں بنا ہوں، وہ اگر کہیں کپڑے پہ لگ جاتا تو وہ ناپاک ہو جاتا۔ میری اتنی اوقات ہے اپنے والد صاحب کے سامنے، تو میں اپنے والد کو جو ہے وہ آج کے دن میں ٹائم نہیں دیتا، ان کی پسند ناپسند کو نہیں دیکھتا۔ تو آپ اپنے والد کو ایسے ٹریٹ کیا کریں جیسے ایک بچہ فرمائش کرے تو آپ اس کی پوری کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے بیٹے کی یا اپنے دوست کی، اپنے کسی بھی وائف کی یا کسی بھی چیز کی فرمائش پوری کرتے ہیں، اپنے والد کی فرمائش ایسے پوری کیا کریں۔ میں اکثر بچوں کو سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں ناکامی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کوئی دکھ تکلیف ہے، تو آپ اپنے والد سے رجوع کریں، کسی اور کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کا والد جو ہے وہی وہ مین سینٹر پوائنٹ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں سے نوازنا ہے۔ اس میسج کو اگنور نہیں کرنا اور اس میسج پہ عمل کرنا ہے۔ جو بچے ینگ ہیں ان کے لیے اسپیشل میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے والد صاحب کی ایک چھوٹی سی ادا جو ہے وہ آپ اپنا لیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے والد صاحب آ رہے ہیں تو آپ انہیں ٹھنڈا پانی پلا دیں۔ اگر وہ والد صاحب آ رہے ہیں، ان کے کپڑے استری کر لیں، ان کے جوتے پالش کر لیں، ان کا کوئی ایک کام آپ اپنی زندگی میں پکا کر لیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کا والد نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو کال کر کے پوچھ رہا ہے بیٹا کہاں ہو، تو آپ کو بڑا برا لگتا ہے، لیکن سوچیں کہ جب وہ آپ کو کال نہیں کرے گا، وہ موجود نہیں ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا۔ آپ کو کوئی بندہ آپ کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گا۔ میں نے ایک جملہ سنا جو بڑا قیمتی ہے، کہتے ہیں کہ ماں اگر فوت ہو جائے تو چاہے مامے جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں، نانیاں زندہ ہو جاتی ہیں، خالہ زندہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر والد فوت ہو جائے تو چاچے بھی مر جاتے ہیں، دادے بھی مر جاتے ہیں، باقی سب مر جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔